پھر اس کو دیکھتے اور پھر اس کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے لگاتے، پھر رونا شروع کرنا دیتے۔ کسی نے کہہ دیا، اور یاد رکھیے فعل صحابی دلیل ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے کسی بھی کام کے کرنے کا، کیونکہ صحابہ نے سرکار سے سیکھا ہے، وہ سرکار کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، تو لہٰذا جو کچھ صحابہ نے سرکار سے سیکھا ہے پھر وہی کر دکھایا، کہ اس سے پتہ چلتا ہے اگر ابو بکر عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کلام اللہ شریف کی زیارت کرتے تھے اور اپنے لیے برکت سمجھتے تھے، اپنے سامنے کھول کے بیٹھا اور پھر آپ اس کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے لگاتے، پھر روتے اور کہتے لوگوں تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے کیا کہتے ہو آپ؟ فرماتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آئین ہے، ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا جب کلام اللہ شریف کی باری ہے تو اس کو کھولنا بھی چاہیے، سامنے بھی رکھنا چاہیے، برکت کچھ نہیں ہوگا یار، ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی کو قبول فرمائے، چاہیے تو بہانہ، سارے بہانے ہیں، یہ ہم نے سارے بہانے اختیار کیے ہوئے ہیں، باقی بخشش تو میری اللہ نے کرنی ہے نا۔ یہ کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی، ان آیت مطالعہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ قول اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا کہ تم جب مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے تم داخل ہوتے جانا۔ کس لیے؟ فرمایا ان الحکم وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر سے میں موڑ تو نہیں سکتا، لیکن حکم صرف اللہ ہی کا ہے، اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور ہر متوکل کو چاہیے جو اللہ کو مانتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، فرمایا تقدیر ہماری ہے، فیصلے ہمارے ہیں، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی، وہ کیا تھی کہ میرے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں نظر بد کے لگ جانا اور نظر کی تاثیر کا ہونا یہ سرکار کے فرامین سے ثابت، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تدارک کے لیے سرکار نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ کل کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج میں آپ کو بتلاؤں گا وہ کون سے کلمات ہیں جو سرکار نے نظر بد والے کے لیے سکھائے ہیں، کہ اگر کسی کو جیسی بھی نظر لگی ہو یہ کلمات پڑھے گا تو پھر برکت بھی لے گا۔ اب توجہ فرمائیں گے، میں وہ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی یاد کر لیں، نہ یاد ہو بعد میں یہ فقیر حاضر ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ آ جائیں، ہم تو نوکری کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات سکھائے، سرکار نے فرمایا جو کہے اعوذ بکلمات اللہ، کیا کہے سی؟ اعوذ، پڑھتے جائیں گے، اعوذ بکلمات اللہ، بکلمات اللہ، بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان، من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، یہ کلمات سکھائے، حضور نے فرمایا جو نظر کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جس پر نظر ہوگی شفا عطا فرمائے گا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غزنی سے چلے ہندوستان پر حملے کے لیے، ایک علاقے پر انہوں نے جب حملہ کیا تو جب بھی حملہ کرتے بیمار ہو جاتے، ارادہ بناتے لشکر کشی کا ارادہ کرتے بیمار پڑ جاتے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، حیران رہ گئے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس علاقے کو، کہ جب بھی فتح کا ارادہ بناتا ہوں، جب بھی میں جنگ کے لیے ارادہ کرتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ کام مؤخر ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے انہیں بتایا کہ یہ بستی والے جو ہیں کچھ ایسے جادوئی کلام پڑھتے ہیں، اور پھر جو جس کے اوپر یہ کلام پڑھنا اس کا تصور بنا کر پھونک مار دیتے ہیں۔ اس طرح آج کل کے بھوپے بھی کچھ طرح کا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کی تصویریں لے لیتے ہیں، تصویریں لے کر ان کے بت بنا لیتے ہیں اور پھر ان میں پھونکے مارتے ہیں تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب کافی دن اسی طرح پریشان رہے، پھر کسی نے انہیں بتایا کہ تم یہ دعا پڑھو تو انشاءاللہ پھر تمہیں نظر نہیں لگے گی۔ پھر محمود غزنوی نے حضور کا فرمان سمجھتے ہوئے، توجہ ہے صحیح، حضور کے فرمان کی قدر جانتے تھے اور اس لیے تو انہوں نے عمل کر لیا۔ فرمایا جب انہوں نے عمل کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، پھر جس نے جو پڑھا کوئی اثر نہیں ہوا، محمود غزنوی نے علاقے کو فتح فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا نظر لگ بھی جاتی ہے اور نظر اللہ کے محبوب کے فرامین سے
اتر بھی جاتی ہے۔ آج کی آیت مطالعہ، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جب ان کے پاس داخل ہوئے، جب آئے تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ضیافت کی، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، میزبانی کی، ہر ایک کو حکم دیا کہ تم دو دو بیٹھ جاؤ، دو دو بھائیوں کو بٹھا کر انہوں نے کھلایا۔ اور جب آئی نہ باری بنیامین کی، وہ بھائی تھے سارے آپس میں سکے اور یہ بنیامین اکیلا تھا، جب سب دو دو کی ٹولی میں بیٹھ گئے اور حضرت بنیامین کی جب باری آئی تو وہ رونے لگ گئے، کہنے لگے سب نے اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ بٹھا لیا اور میرا تو کوئی بھائی نہیں۔ جب یہ بات آپ نے کی تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو یہ ان کے بھائی رہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا لیا تو پھر جب رات ہوئی ہر ایک کو ایک ایک کمرے میں، دو دو کو ایک کمرہ دے دیا۔ جب بنیامین کی باری آئی تو پھر وہی معاملہ آ گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تدبیر تھی کہ اپنے بھائی کو اپنے قریب کر لو۔ انہوں نے کہا سارے تم اب دو دو رہو اور میں بنیامین کو اپنے پاس رکھتا ہوں، کیوں اس کا کوئی بھائی جو نہیں ہے تمہارے درمیان۔ جب رات ہو گئی اور پھر سارے سو گئے، جب تنہائی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم روتے کیوں، کیا وجہ ہے، تمہارا اور کوئی بھائی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھائی تھا لیکن وہ فوت ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا تمہارے بھائی کو، کیسے ہوا؟ وہ سارا واقعہ بنیامین نے اپنے بھائی کو سنایا۔ جب قصہ سنایا اللہ کا قرآن نے فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، جب رویا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا چلو میں تو رو اپنے درد کو، آپ کیوں روتے ہو میرے درد کو؟ فرمایا اگر وہ بھائی تمہیں پتہ چل جائے تو تم کیا محسوس کرو گے؟ انہوں نے کہا میرا بھائی مجھے مل جائے، ہم تو ان سے نا امید ہو گئے ہیں، میرا بابا تو رو رو کے آنکھیں دے بیٹھا ہے، اب تک فراق یوسف میں روتا ہے، اس جیسا کوئی ہمارا بھائی نہ تھا۔ انہوں نے کہا انا اخوک، اگر تو پہچان کرے تو میں ہی وہ یوسف ہوں۔ اچھا اونچا آنکھوں سے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اے بھائی میں ہی تیرا یوسف بھائی۔ بس پھر جب یوسف کا نام لینا تھا کہ میں تیرا بھائی ہوں، بنیامین تو اپنے آپ میں نہ رہے، لپٹ گئے یوسف سے اور روتے رہے کافی دیر تک۔ دونوں بھائی کہنے لگے بھائی آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے بھائی۔ اور یہاں انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پوچھا نا کہ اگر تمہارا میں بھائی بن جاؤں، پہلے انہوں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا اگر میں تمہارا بھائی بن جاؤں، فرمایا آپ میرے بھائی تو بن جاؤ گے پر میرے بابے کا بیٹا یوسف کون بنے گا، اور میری راحیل اماں کا بیٹا یوسف کون بنے گا اگر آپ میرے بھائی بن جاؤ؟ تو آپ نے کہا تو اس بات کو چھوڑ، میں ہی وہی یوسف ہوں جو راحیل کا بھی بیٹا ہے، یعقوب کا بھی بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت بنیامین نے یہ سنا تو لپٹے اپنے بھائی سے اور رونے لگے اور کہنے لگے میرے بھائی جیسا ظلم یوسف آپ کے ساتھ انہوں نے کیا وہی ظلم میرے ساتھ بھی ہے، کیونکہ بابا کی اب یوسف کی بقیہ بھائی میں ہوں تو پھر بابا کو مجھ میں آپ نظر آتے ہیں تو بھائی پھر مجھ سے بھی حسد کرتے ہیں، لہذا جو ہے مجھے اب ان کے ساتھ نہ بھیجیے، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ فرمایا بابا کے پاس نہیں جائے گا تو بابا پہلے میرے غم میں ہے، پھر تیرا غم بھی مل جائے تو میرے بابا کا تو غم دگنا ہو جائے گا۔ فرمایا کچھ کر لیجئے، میں اب اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک میرا بابا آپ کو نہیں دیکھ لیتا، جب تک یہ قصہ کھل نہیں جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ یوسف کو قید سے اٹھا کر تخت پہ بٹھا رہا ہے اور تخت سے اب بڑے بابا کو ملا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا میں اب واپس جانے والا نہیں۔ فرمایا پھر کیا کریں آپ، پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا کہ تم جھوٹے ہو، آپ نے کسی بے قصور پہ الزام لگانا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا۔ اللہ تو اس کا اعتراض کرنا غلاموں کا حق بنتا ہے، ہم تو یوسف کے غلام ہیں نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا اب کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کچھ کرو، میں ان کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، نہیں تو میں قصہ کھول دوں گا کہ آپ یوسف
آپ یوسف ادھر کہا کہ تم جو ہے یہ تم مجھے واپس نہیں بھیجنا، اور اگر تم نے کہا تو پھر اگر مجھے نہ روکا اپنے پاس نہ روکا تو پھر میں تمہاری جو ہے حقیقت کھول دوں گا۔ تم یوسف ہو جو اتنی تواضع کر رہے ہو، اتنی منزلیں کر رہے ہو، اتنی محبتیں کر رہے ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنی طرف سے کچھ کرو۔ وہ کیا کرو کہ کہنے لگا یہ اپنا خاص پیالہ، یہ مشورہ انہی کا تھا، یہ خاص پیالہ ان کے پاس رکھوا دو اور پھر اعلان کروا دو میں بھجوا رہا ہوں نا، میرے نام کے جب لگ رہا نا، میرے نام کے الزام لگے گا تو آپ میرے سامان میں رکھوانا، میرے سامان میں رکھوا دینا، کیونکہ میری اجازت سے ہو رہا ہے تو اس میں آپ کے لیے جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں روگے، جبکہ حقیقت آپ کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا، کچھ چوچو تو کہو سبحان اللہ۔ فلما جہزہم بجہازہم، فرمایا جب سامان تیار کر دیا گیا، تیاری کا سامان تیار کر دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو وہ جو پانی پینے والے والا پیالہ جو تھا، فرمایا فی رحل اخیہ، ان کے بھائی کے رحل میں، وزن میں رکھ دیا گیا، اس اونٹ کے لاد میں رکھ دیا گیا جس میں جو اونٹ حضرت بنیامین کے نام کا تھا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی کرنے والے نے ندا کی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم جھوٹے ہو، تم چور ہو۔ فرمایا قالوا واقبلوا، حیران رہ گئے، وہ کہنے لگے شام کو یہ مہمانیاں کھلاتے ہیں اور جاتے ہوئے الزام بھی لگاتے ہیں۔ کہنے لگے قالوا واقبلوا، رخ کی طرف علیہم، ان کی طرف، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے، تم کیا ڈھونڈوا رہے ہو، کیا تمہاری چیز گم ہو؟ انہوں نے کہا قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے پہلے لفظ آیا سقایا، یہاں آیا صواع۔ سقایا کہتے ہیں ایسے پیالے کو جس میں پانی پیا جائے، اس کو سقایا، سونا قرآن بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اور صواع اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں پانی بھی پیا جائے اور اس میں وزن بھی ماپا جائے۔ اب یہاں لفظ استعمال ہوا صواع کا، کہ اللہ پاک نے فرمایا یہی پیالہ تھا جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وزن کے لیے بھی استعمال کرواتے تھے، گندم دیا کرتے تھے ان میں۔ تو بات یہاں سے ایسی ہوئی کہ پیالہ حقیقت میں ہی پھر گم ہوا، کہ بات کہ ان کو شک بھی نہ پڑے، صواع الملک، کہ اس میں وہ پانی بھی پیتا ہے اور گلہ بھی دیتا ہے اسی میں لوگوں کو بھر بھر کے۔ فرمایا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا جو اس پیالے کو لائے گا، جو اس پیالے کو لائے گا، حمل بعیر، تو اس کے لیے ایک اونٹ لادا ہوا دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اعلان کرنے والا جو ان کا منشی تھا، جو آپ کا وزیر تھا، اس نے اعلان کیا جو اس کو لائے گا اس کو ایک اونٹ لدا ہوا دیا جائے گا اور میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئیے کچھ تھوڑی تھوڑی پیاری پیاری باتیں پڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے قصور قافلے کو قصوروار کیوں ٹھہرایا؟ توجہ ہو تعاقب ذرا، سبحان اللہ۔ فرمایا پہلی وجہ یہ تھی کہ بنیامین، میں نے پہلے جیسے عرض کر دیا ہے، بنیامین کی مرضی ہی سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو اس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی قصوروار نہیں ہے، جبکہ مالک کہہ رہا ہے میرے پیالے میں رکھوا دو، قصوروار میں ہی رہوں گا، اللہ کے نبی پر کوئی تہمت، توجہ ہے صحیح، اللہ کے نبی پر کوئی تہمت نہیں آئے گی کہ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ کا نبی تو جھوٹ سے پاک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا ان کی رضامندی سے ان کو چور کہا گیا، چور بھی حضرت بنیامین کو بنایا جانا تھا کیونکہ ان کے پیالے ان کے وزن میں تھا، تو لہذا فرمایا میں میرے اوپر چوری لگے گی، میرے ہی وزن میں ہے نا، تو لہذا چور بھی نہیں ہوں اور میری رضامندی بھی ہے۔ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے، فرمایا حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ تم نے یوسف کو اس کے باپ سے چرایا تھا، یہ حقیقت بات دوسری کہ حضرت، کیونکہ انہوں نے یہ اس لیے ان کو کہا تم چور ہو، اس لیے کہا کہ انکم لسارقون، دوسری وجہ یہ ہے اس لیے کہا کہ کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بابا سے چرایا تھا اور چرا کر کنویں میں ڈالا، پھر چرایا، پہلے چرایا پھر دوسری چوری یہ کی کہ انہوں نے اسے بے دام قیمت میں بیچ دیا، تو یہ دوسری چوری تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسرا فرمایا اس کلام کا یہ ظاہر ہے تم نے شاہی خزانہ چرانے والے ہو، کیونکہ تم بھی تو، یہ یوسف بھی تو کسی کی ملکیت تھا، تم نے اس کو چرایا، لہذا اس لفظوں میں کہا لسارقون، تم چور ہو۔ اور تیسری بات کہو نا ذرا سبحان اللہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب منادی نے ندا کیا تو صرف استفہامیہ طور پہ کیا، سوالیہ طور پہ کیا، فرمایا کیا تم چور ہو، سوال کیا چور ہو، تو انہوں نے کہا تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے،
تمہاری کیا چیز؟ تو یہ استفہامیہ طور پہ یہ لسارقون جو آیا تو اس کا معنی یہ کہ کیا تم چور ہو، کیا تم ہی میں وہ چور ہے؟ سوال کہ انہوں نے کہا کیا چیز چوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ کا پیالہ چوری۔ اس میں آخری بات ذرا کہو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا وَأَنَا بِهِ زعیم، دو باتیں آئیں، ایک بات یہ آئی کہ فرمایا، انہوں نے فرمایا وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلُ بَعِيرٍ، کہ جو اس پیالے کو لائے گا اس کو اجرت دی جائے گی۔ اجرت کیا دی جائے گی؟ اس کو ایک وزن زیادہ دے دیا جائے گا۔ تو یہاں سے علماء کرام نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، انہوں نے فرمایا اگر کوئی اعلان کرے کہ میرے غلام کو کوئی ڈھونڈ لائے یا میری گم ہوئی چیز کو واپس لے آئے تو میں اس کو اتنے پیسے دوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے میرا غلام گم ہو گیا ہے اور میں اگر اس کو کوئی لے آئے تو میں 10 درہم انعام کے دوں گا، تو یہ لینا جائز ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ابن شریح نے کہا، یہ قاضی گزرے ہیں، انہوں نے کہا اگر غلام شہر کے اندر ہو، جتنی بڑی مشقت ہو، شہر کے اندر ہو تو 10 درہم ہے، اور شہر سے باہر غلام مل جائے تو پھر اس کے لیے 40 درہم ہو گئے۔ یعنی اس ضمن میں جو ہے کسی کے اوپر اس طرح کی شرط لگا کے رکھنا کہ اگر فلاں چیز ہماری مل جائے تو اتنا انعام دیں گے، تو انعام دینا بھی جائز، انعام لینا بھی جائز۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ضمانت دینا۔ اب اس میں اس بندے نے کہا انا بھی زعیم، میں اس پر ضامن ہوں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضمانت دے گا وہ اس کا بار بھی ادا کرے گا۔ اگر کسی کوئی بندہ ضمانت دے، مر جائے تو شریعت کہتی ہے جس کی ضمانت دے وہ مر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر زندہ ہے اور جس نے ضمانت دی ہے اور وہ ضمانتی کی ضمانت پر وہ شخص نہیں آیا جس کی ضمانت دی، تو قاضی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس بندے کو قید کر دے جس نے ضمانت دی ہے، جب تک وہ شخص نہیں لوٹتا یہ جو ضامن ہے یہ قید میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔